السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ شیطان، یہ مکان آئرلینڈ کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اسے کسی نامعلوم شخص نے تعمیر کیا تھا۔ یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ قرب جوار میں رہنے والے لوگوں نے اس کا نام بلیک کول رکھ دیا تھا اور اس گھر کو شیطان کا مسکن کہا کرتے تھے۔ اس گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا گیا، بس صرف بلیک کول اپنے برے خادم کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ یہ جوڑی یقیناً پسندیدہ نہیں تھی۔ یہ ایک ایسے گھر کی کہانی ہے جس سے شیطان کا مسکن کہا جاتا تھا۔ ان کے اس پہاڑی علاقے میں آ کر بسنے کے 1 سال تک چیم گوئیاں ہوتی رہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ کوئی کہتا کہ بلیک کول اس خاندان کا فرد ہے جو ان اطراف کی تمام زمینوں کا مالک ہے۔ ان کا خیال تھا وہ اپنی اراضی کا قبضہ لینے آیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے اس نے کوئی بڑا جرم کیا ہے اور اپنی جان بچا کر یہاں آ گیا تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکے۔ بہت سے لوگ کانا پھوسی کرتے کہ یہ شخص لعنتی بلکہ قہر خداوندی ہے جس کے لبوں پر مرتے دم تک تبسم نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ کسی کو اپنا دوست بنائے گا۔ 2 سال گزرنے کے باوجود کسی کو حقیقت حال سے آگاہی نہ ہو سکی اور پھر بالآخر لوگوں نے اسے فراموش کر دیا۔ ماہ و سال گزرتے گئے۔ پھر ایک دن لوگوں نے سنا کہ کرنل بلیک زمینوں کا نیا مالک اس علاقے کو دیکھنے آ رہا ہے۔ اپنے گھر کے قریب واقع پہاڑ پر چڑھ کر بلیک کول کو ایک پرانا مکان نظر آتا تھا۔ یہ پرانا مکان کافی دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا، لیکن اب اس کی در و دیواروں اور کھڑکیوں کی مرمت ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ رنگ و روگن کرنے میں مصروف تھے۔ اس مکان کو وہ مہینوں دیکھتا رہا لیکن کبھی نیچے اتر کر اس کے قریب نہیں گیا۔ وہ موسم خزاں تھا جب کرنل بلیک اپنی اکلوتی بیٹی اور دیگر دوستوں کے ساتھ اس تزئین شدہ گھر میں آیا تھا۔ اب اس گھر میں رونقیں اود کر آئی تھیں، اس میں زندہ دلی اور قہقہے گونجنے لگے تھے۔ لیکن بلیک کول کی دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے پہاڑ کی بلندی پر پہنچ کر اس گھر کی طرف دیکھنا ترک کر دیا تھا۔ وہ نہ صرف بلکہ انہیں رہنے والوں کی نگاہوں سے بھی خود کو بچانا چاہتا تھا۔ ستمبر کی ایک شام یکا موسم تبدیل ہوا اور پورے پہاڑ پر دبیز بادل چھا گئے۔ اس وقت بلیک کول اپنے گھر سے کافی دور تھا، لیکن چونکہ وہ تمام راستوں سے واقف تھا اس لیے طوفان، بارش یا پھر گہرے بادلوں سے خوفزدہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ چلتے چلتے اسے ایک چیخ سنائی دی۔ وہ آتی ہوئی چیخ کی جانب لپکا اور دیکھا کہ ایک شخص موت کے خطرے سے دوچار ہے۔ بلیک کول نے اسے سہارا دیا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اسے اس گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جسے وہ مہینوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں جب ستاروں کی روشنی میں گھر کے روشن کھڑکیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک سے کہا، میں کرنل بلیک ہوں۔ براہ مہربانی مجھے بتاؤ کہ میرے محسن کا نام کیا ہے جس نے میری جان بچائی ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بلیک کول نے کہا، کرنل بلیک، تمہارے باپ نے میرے والد کی تمام دولت اور زمین تاش کی نظر کرا دی تھی۔ اب وہ دونوں مر چکے ہیں لیکن ہم دونوں تو زندہ ہیں، اور میں نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ کرنل نے بلیک کول کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات کا مشاہدہ کیا اور پھر ہنسنے لگا۔ اور تم نے خود سے کیے ہوئے وعدے کا ایفا اس طرح ادا کیا کہ آج رات میری جان بچائی؟ کرنل نے ہنستے ہوئے کہا، آؤ، میں ایک سپاہی ہوں اور مجھے معلوم ہے دشمن سے کس طرح نپٹنا ہے، لیکن فی الحال ہم ایک دوست ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ کھانا نہ کھایا تو مجھے رنج ہوگا۔ آج میری بیٹی کی سالگرہ ہے، براہ کرم اندر آؤ اور ہماری خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ بلیک کول کی نگاہیں نیچی ہو گئی۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اس نے جواب دیا، اور میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا۔ انہی لمحات میں ایک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ سر و قد تھی جس نے سفید سلک کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور اس کا چہرہ لباس کی طرح سفید تھا۔
اس کے گلے میں موتیوں کا ہار اور بالوں میں سرخ گلاب لگے ہوئے تھے۔ بلیک کول نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ ایولین بلیک اپنے والد کی طرف بڑھی۔ اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئے، اس نے کہا۔ دوسرے لوگ تو 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر پہنچ گئے تھے میری پیاری بیٹی، میری زندگی اس مرد شریف کی مرہون منت ہے۔ کرنل نے کہا، اسے گھر کے اندر لے چلنے کی کوشش کرو اور مہمان بناؤ۔ وہ دوبارہ پہاڑوں میں خود کو گم کرنا چاہتا تھا جہاں میں نے اسے پایا تھا، یا پھر یوں کہوں کہ اس نے مجھے پایا تھا۔ جناب، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں، ایولین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے میرے والد کو نہ دیکھا ہوتا تو آج کی رات خوشیوں کی بجائے غموں اندھوں میں ڈوب جاتی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جیسے اس شخص نے تھام کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آئی ریپیٹ، اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے اس شخص نے تھام کر مضبوطی سے پکڑ لیا۔ خود پسند لڑکی متحیر ہوئی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ کیا بلیک کول دیوانہ ہے یا پھر وحشی؟ اس نئے مہمان کو گھر میں داخل ہونے سے انکار کا یارانہ رہا، چنانچہ وہ لڑکی کے ہمراہ ایک چھوٹے کمرے سے پہنچا جہاں ایک شمع فروزاں تھی۔ اب دونوں روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ایولین نے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو نہ صرف اسے ناپسند ہوا بلکہ وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ چنانچہ ایولین کی سالگرہ میں بلیک کول بھی شریک ہوا۔ وہ وہاں تھا، اس چھت کے نیچے جو اس کی اپنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ وہاں تھا جہاں برسوں بیٹھا اس شخص کو قتل کرنے کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے دکھوں اور پریشانیوں کا سبب بنا تھا۔ اس کی دل شکستہ ماں مری، اس کے والد کو خودکشی کرنا پڑی اور اس کے بھائی بہن تتر بتر ہو گئے۔ اب وہ یہاں سیمسن کی طرح کھڑا تھا، لیکن اس میں طاقت نہیں تھی، اور اس کا سبب سفید سلک میں ملبوس یہ لڑکی تھی جس کے بالوں میں سرخ و گلاب سجا ہوا تھا اور وہ جو بے حد حسین تھی۔ ایولین دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھی اور اس کے تعقب کرتی ہوئی نگاہوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے پیش نظر والد کی تاکید تھی کہ اس سے بہت اچھا برتاؤ کیا جائے جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ چنانچہ اس نے بلیک کول کو ساتھ لیا اور گیلری میں لے جا کر اسے پینٹنگ دکھائی اور اس میں مخفی نکات کی وضاحت کی۔ وہ بہت سارے آرٹ کے نمونوں کو اسے دکھاتی رہی تاکہ اس کی توجہ اس پر سے ہٹ سکے، لیکن اس کی تمام تر کوششیں رائگاں گئی۔ اس کی نگاہیں اب بھی ایولین پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک کھلی ہوئی کھڑکی کے قریب پہنچے تو یکایک رک گئے۔ کھڑکی سے سمندر نظر آ رہا تھا۔ 14ویں کا چاند آسمان پر روشن تھا۔ کھڑکی کے مقام کا انتخاب میرے والد کا کیا ہوا ہے، لڑکی نے کہا۔ کیا یہ انتہائی مناسب جگہ نہیں لگائی گئی ہے؟ یعنی کیا یہ انتہائی نامناسب جگہ نہیں لگائی گئی ہے؟ بلیک کول نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن یکایک ان پھولوں میں سے جو اس کے لباس میں ٹنکے ہوئے تھے ایک گلاب کے پھول کا مطالبہ کر دیا۔ ایولین کی آنکھیں بردگر اور غصے اور حیرت سے چمکنے لگیں، لیکن کچھ بھی ہو اس شخص نے اس کے والد کی جان بچا لی تھی، اس لیے اس نے ایک پھول توڑا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ اس شخص نے نہ صرف اس پھول کو بلکہ اس کے ساتھ بھی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اس پر بوسوں کی بارش کر دی۔ جناب والا، وہ اس غصے سے چیخی، اگر آپ ایک شریف انسان ہیں تو یقیناً دیوانے ہو چکے ہیں، اور اگر پاگل نہیں ہیں تو یقیناً شریف انسان نہیں ہیں۔ ناراض نہ ہو، بلیک کول نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس سے قبل کسی خاتون سے محبت نہیں کی۔ اس نے جب لڑکی کے چہرے پر نفرت کی علامت دیکھی تو اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ پھر اس نے کہا، کیا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ جب تم نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا اس وقت بھی دہشت کا شکار ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جبکہ تم نفرت کرتی ہو۔ ہاں، میں نفرت کرتی ہوں، ایولین نے چیختے ہوئے کہا۔ براہ کرم اس قسم کی باتیں دوبارہ نہ کیجیے گا، میں تمہیں مزید زحمت نہیں دوں گا۔
بلیک کول نے کھڑکی کی کچھ اور قریب ہو کر اس پر اپنے قوی ہاتھ رکھے اور کود کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پوری رات بلیک کول پہاڑوں پر چلتا رہا، لیکن اس کی منزل اس کا اپنا گھر نہیں تھی۔ اس نے صبح سے کوئی چیز نہیں کھائی تھی اور آج دوسری صبح جب سورج نکلا تو اسے ایک مکان نظر آیا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ وہ اس کے اندر چلا گیا اور پینے کے لیے پانی اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کا طلبگار ہوا۔ اس گھر میں کسی کی موت ہوئی تھی، اس لیے پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اس کے آخری دیدار اور اس کی مغفرت کی دعا کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ایمن نے کچھ مہو خواب تھا اور جو بیدار تھے انہوں نے بلیک کول کو دیکھتے ہی آنکھیں پھیری، لیکن انہی میں سے ایک مرد ضعیف نے اسے اندر آنے کو کہا، پھر فوری طور پر اسے دودھ کا پیالہ دیتے ہوئے کہا، اسے پی لو، پھر میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتا ہوں۔ اس نے بلیک کول کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچایا۔ اس کمرے میں آگ کے سامنے دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، دوسری جانب ایک چھوٹا سا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ یہ ایک مسافر ہے، اس بوڑھے شخص نے دونوں عورتوں کو بتایا کہ بلیک کول بستر کی طرف بڑھا اور اس پر لیٹ گیا۔ دونوں عورتوں نے اپنی گفتگو منقطع کر دی، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ آنے والا سو چکا ہے تو وہ دوبارہ باتوں میں منہمک ہو گئیں۔ اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، لیکن بلیک کول ان دونوں خواتین کو دیکھ رہا تھا۔ ان خواتین میں سے ایک تو بہت عمر رسیدہ تھی جبکہ دوسری جوان دوشیزہ۔ یہ عجیب و غریب شادی تھی، ایسی شادی تو میں نے کبھی دیکھی نہ سنی، دوشیزہ کہہ رہی تھی۔ صرف 3 ہفتے پہلے وہ ہر شخص سے کہتا پھرتا تھا کہ اسے لڑکے سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی زہر سے ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن وہ غریب کیا کرتا؟ لڑکی نے اس پر برگ بوس رکھ دیا تھا، ضعیف خاتون نے جواب دیا۔ کیا چیز؟ دوشیزہ نے پوچھا۔ برگ بوس میری پیاری، یہ ایک جادوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہے کیا چیز؟ دوشیزہ نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ آخر برج باس کیا شے ہے، اسے کیوں کر حاصل ہوئی؟ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، مجھے یہ باتیں تمہیں نہیں بتانی چاہیے، لیکن سنو، یہ مردے کی کھال کی ایک پٹی ہوتی ہے جو مردے کے سر سے لے کر ایڑی تک کی جلد ہوتی ہے، جو کہیں سے نہ پھٹی ہو اور نہ ہی ٹوٹی ہوئی ہو، ورنہ اس میں جادوئی اثر نہیں ہوا کرتا یا جادوئی اثر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس چرمی پٹی کو اس شخص کی گردن میں ڈال دیتے ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو، یا یہ فوراً اثر دکھاتی ہے۔ دوشیزہ اپنی بوڑھی دوست کو خوف سے دیکھنے لگی۔ اوہ، یہ کتنا ہولناک ہے! دوشیزہ چیخ اٹھی۔ دنیا کا کوئی شخص اس فعل کبھی کا سزاوار نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مردہ جسم سے اس کے جسم کی جلد ہی اتار لی جائے؟ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ایک ایسے شخص یا ایسی شخصیت ہے جو ایسا کر سکتی ہے۔ اس کا نام پیکسی ہے۔ کیا تم نے اس کے متعلق پہلے کبھی نہیں سنا؟ دوشیزہ نے گردن ہلائی۔ وہ کہیں اوپر پہاڑوں پر رہتی ہے، اس نے کانا پھوسی کے انداز میں کہا۔ وہ پیسے کے حصول کے لیے اس گندے کام کو کسی بھی وقت کر سکتی ہے۔ لوگوں نے اسے مشتبہ انداز میں قبرستانوں میں پھرتے دیکھا ہے۔ وہ اب کہیں نظر نہیں آتی، وگرنہ لوگ اسے قتل کر دیتے۔ خاموش، دوشیزہ نے آہستگی سے کہا۔ مسافر شاید جاگ گیا ہے، اس نے کتنے مختصر وقت تک آرام کیا۔ بہرحال بلیک کول کے لیے اتنا کافی تھا، وہ اٹھ بیٹھا اور اندر جانے لگا۔ وہ مرد ضعیف اندر تھا جس نے مسافر کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ کھانے کے بعد جب کہ سورج طلوع ہو رہا تھا، بلیک کول کے قدم دوبارہ پہاڑوں کی جانب اٹھ گئے۔ شام تک اس کا سفر جاری رہا۔ وہ پہاڑوں پر پیکسی کا گھر تلاش کرتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تلاش کر ہی لی جو پیکسی کا گھر تھا۔ وہ ایک گھناؤنی بوڑھی عورت تھی جس نے اپنے جسم پر سرخ کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ نارنجی رنگ کے اسکارف سے اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک برتن میں روشن آگ پر جھکی ہوئی تھی اور جیسے ہی بلیک کول اس کے قریب پہنچا، اس نے خطرناک نگاہوں سے دیکھا۔ بلیک کول نے اس بوڑھی عورت سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اوہ،
برج بوس، لیکن کچھ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ برج بوس کو حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے، میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ پیسے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بوڑھی چڑیل نما عورت فوراً پیسوں کی طرف متوجہ ہوگی، پھر کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگی، بلکہ کہنے سے پہلے اس نے کہکا لگاتے ہوئے آنے والے کو دیکھا، جس کے باعث بلیک کول نے بادگر خوف محسوس کیا۔ تم ایک اچھے انسان لگتے ہو، عورت نے کہا، میں تمہارے لیے برج بوس ضرور حاصل کروں گی، لیکن یہ پیسے کم ہیں اور چاہیے اور۔ اس نے پنجوں جیسا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں بلیک کول نے کچھ اور پیسے ڈال دیے۔ خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ ہاں اب سنو، بلیک کول نے کہا، میں نے تمہیں خاصی رقم دے دی ہے، لیکن اگر تمہاری جادوئی چیز نے کام نہیں کیا تو میں تمہیں اس طرح قتل کر دوں گا جیسے کسی چڑیل کو کرتے ہیں۔ مزید تفصیل سننے کے لیے اس کی اگلی ویڈیو تک کا انتظار کریں۔ شکریہ۔